السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہم سورج اور چاند کا ذکر بھی کریں گے۔ تو میں بات کر رہی ہوں حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ قمری حروف کون سے ہوتے ہیں، شمسی حروف کون سے ہوتے ہیں، ان کو قمری کیوں کہا جاتا ہے اور شمسی کو شمسی کیوں کہا جاتا ہے۔ تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف اور لام لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں الف اور لام شروع میں لگ جاتا ہے۔ اس الف اور لام یعنی ال لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص بنانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس بھی لفظ کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص ہم کر رہے ہیں اس لفظ کو۔ جیسے سورہ فاتحہ پہلی ہی سورہ اور اس کی پہلی آیت کی اگر ہم بات کریں تو الحمد، ٹھیک ہے۔ یعنی حمد کے ساتھ کیا لگ گیا، الف اور لام لگ گیا اس کے شروع میں، الحمد۔ پہلے وہ کیا تھا، تعریف، صرف تعریف۔ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے، تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کے ساتھ الف اور لام لگ گیا تو وہ خاص ہو گیا، یعنی خاص طور پر یہ تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اسپیسیفک ہو گیا، اسپیشل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو الف لام کا کیا مطلب ہے کہ یہ خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں یہ اسلام کو واضح پڑھا جاتا ہے اور کچھ الفاظ میں اسلام کو نہیں پڑھا جاتا، اگلے آنے والے حرف میں ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک کنڈیشن ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں یہ الف اور لام واضح طور پر پڑھا جائے گا، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں یہ لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو اگلے حرف میں ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آئیں اب چلتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ اب حروف قمری اور حروف شمسی کو ہم پڑھیں گے۔ تو حروف قمری اور حروف شمسی کو لام تعریف کا قاعدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، حروف قمری اور حروف شمسی کو لام تعریف کا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں حروف قمری کو کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو حروف قمری وہ حروف ہوتے ہیں جن سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے گا، یعنی یہ جو ہم نے الف لام کی بات کی، اس میں جو لام ہے جن حروف میں یہ پڑھا جائے گا ان کو ہم کہیں گے یہ حروف قمری ہیں۔ جیسے الیوم، الکتاب، اس طرح ان کے اگر مجموعے کی بات کریں، یعنی ان حروف سے پہلے جب بھی لام آ جائے گا تو وہ کیا ہوں گے، حروف قمری ہوں گے، اور وہاں پہ ہم نے اسلام کو پڑھنا ہے۔ اس کے اگر حروف دیکھیں تو ان کا یہاں پہ مجموعہ شو کیا گیا ہے، کیا ہے کہ ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حجک وخف عقیمہ، یعنی حمزہ با غین حا جیم کاف واو خافا عین کاف یا میم ہا، ٹھیک ہے۔ یہ 14 حروف ہیں تقریباً۔ یہ کیا ہے، ان سے پہلے اگر لام آ جائے گا، لام تعریف، تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے، لام کو پڑھیں گے، یعنی لام تعریف ان حروف سے پہلے اگر آ جائے گا تو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے گا الاخلاص، یہاں پہ ہم نے کیا کیا، لام کو پڑھ لیا، الاخلاص۔ اس کے بعد دیکھیں الخیل، الجاثیہ، الودود۔ یہاں پہ کیا ہے، ہم ال پڑھ رہے ہیں، یعنی لام تعریف کیا کریں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا، یہ قمری حروف ہو گئے، یہاں پہ ہم لام تعریف کو پڑھیں گے۔ اب ان کو حروف قمری کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قمر جو ہے، اس کے اگر ہم لغوی معنی کی بات کریں تو چاند کو کہتے ہیں قمر، ٹھیک ہے، چاند کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح چاند کی موجودگی میں ستارے موجود رہتے ہیں، اس طرح لام تعریف کے بعد حروف قمریہ آ جائیں تو وہ لام تعریف بھی موجود رہتا ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ جب بھی لام تعریف کے بعد حروف قمریہ آ جائیں گے تو وہ لام تعریف بھی پڑھا جائے گا. ہم نے اسٹارٹ میں یہی بات کی نا, کبھی تو لام تعریف پڑھا جاتا ہے کچھ الفاظ میں اور کچھ الفاظ میں نہیں پڑھا جاتا. تو حروف قمری جب ہوں گے لام کی تعریف کے بعد تو وہ پڑھا جائے گا لام, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم پھر اب چلتے ہیں حروف شمسیہ کی طرف. حروف شمسی کیا ہوں گے کہ وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا. قمری میں لام تعریف پڑھا جائے گا, شمسی میں لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا. اس میں کیا ہوگا کہ لام تعریف جو ہے اپنے بعد میں آنے والے حروف کے اندر مدغم ہو جائے گا, مکس ہو جائے گا. مدغم کیا ہے, ادغام سے نکلا نا, مدغم مکس کر دینا. تو یہ کیا ہے, بعد میں آنے والے حروف میں مکس ہو جائے گا, مدغم ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیے گا والضحیٰ, والضحیٰ ضاد سے پہلے بھی کیا ہے, الف اور لام ہے, لیکن یہ چونکہ حروف شمسی میں سے ہے ضاد, تو اس میں کیا ہے, لام نہیں پڑھی جائے گا. یعنی پھر یہ والضحیٰ نہیں پڑھا جائے گا, دوسرا ضاد پہ تشدید بھی ہے, ٹھیک ہے. قمری میں کیا تھا کہ جب حروف قمریہ ہوں گے تو ان سے پہلے اگر لام تعریف آ جاتا ہے تو وہ پڑھا جائے گا. حروف شمسی میں اگر لام تعریف آ جاتا ہے حروف شمسی سے پہلے تو وہاں پہ لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا, بلکہ وہ مکس ہو جائے گا. اگر اس کے مجموعہ کی بات کریں تو اس کے بھی 14 حروف ہیں. اس کے حروف دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. تا, دال, ذال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, لام اور نون, ٹھیک ہے. اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے گا الضعیف, الشکر, الظلم, التوراہ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم لام کو نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے. ہم لام کو اگلے آنے والے حرف میں مدغم کر رہے ہیں, مکس کر رہے ہیں. ہم لام کو ظاہر کر کے نہیں پڑھ رہے جیسے ہم نے قمری میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے. تو شمسی میں لام تعریف جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا, وہ آگے چل کے مکس ہو جائے گا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو حروف شمسی کیوں کہا جاتا ہے. چونکہ شمس جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں, تو سورج جب نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں. اسی طرح لام تعریف کے بعد حروف شمسی آ جائیں گے تو لام تعریف چھپ جائے گا, یعنی پڑھا نہیں جائے گا. اس وجہ سے ان کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے. ایک دفعہ میں ریوائز کر دوں حروف قمری اور حروف شمسی. الف اور لام جو ہے کچھ الفاظ کے ساتھ لگایا جاتا ہے ان الفاظ کو خاص کرنے کے لیے, اسپیشل بنانے کے لیے. تو جب الف لام جو ہے یہ کچھ الفاظ میں پڑھا جاتا ہے, کچھ میں نہیں پڑھا جاتا. اب پڑھا کس میں جائے گا, جن میں حروف قمری آ جائیں گے, ٹھیک ہے. حروف قمری ہم نے دیکھے, ان حروف سے پہلے اگر الف لام یعنی لام تعریف آ جائے گا تو وہاں پہ وہ پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر لام تعریف کے بعد حروف شمسی آ جائیں گے تو لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ چھوٹا سا آج کا ٹاپک تھا, امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. لیکن اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق تک دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.